بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں، اور ایک چینل جس چینل پر ہم علماء کرام کی مکمل تقاریر اپلوڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک موجود ہے، جہاں ہم خطبات حرم بھی اردو میں ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ براہ کرم اس سے بھی جڑ جائیے انسٹاگرام پر، اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہوں اس چینل کو تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں ہے۔ السلام علیکم عاقل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، اور آپ کے تمام اہل و عیال کو، منال کو، سارا کو، طلال کو، اور جتنے کچھ نام مجھے یاد تھے میں نے کہہ دیا، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے۔ آپ کو بھی عاقل بھائی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم سے پہلے کچھ لوگ کرائے پہ تھے ہمارے گھر میں، تو وہ جب چلے گئے، اب چھت پہ جو ٹاپ پہ بالکل چھت پہ کچھ مطلب اسٹیکر وغیرہ لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ لیڈی بگ کے، اور جیسے چھوٹی چھوٹی بالکل جیسے چوئنگم وغیرہ میں نکلتے ہیں نا، اس طرح کے وہ شاید بچے اس کمرے میں ٹھہرتے تھے، تو وہ چھت پہ انہوں نے چسپاں کیے ہوئے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ مطلب میں وہاں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ اور میں ظاہر چھت تک تو میرا کسی بچے کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ ریموو کرے اس کو کسی طریقے سے، وہ چپکے ہوئی ہیں ایز اٹ از، چھوٹے چھوٹے جیسے وہ جو اس کا ٹیٹوز وغیرہ جو ہوتے ہیں جو اس کا حصہ ہی بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں اس کی، لیڈی بگ ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ، کچھ 2-3 اور اینیملز ہیں یا اس طرح کے کارٹون ٹائپ کی کوئی چیزیں ہیں۔ تو میں وہاں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ کافی عرصے سے میں چاہ رہی ہوں وہاں نماز پڑھوں، میں اس روم میں نماز نہیں پڑھتی۔ پلیز مجھے بتا دیجیے گا، جواب مجھے دیجیے گا، اس کا بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ نے منال، سارا اور طلال کا نام لیا ہے، عروج اور خلود کو آپ بھول گئیں، بلکہ تہانی کو بھی آپ بھول گئیں۔ یہ میری نواسیاں ہیں 4، عروج، منال، سارا اور خلود، اور میرا پوتا ہے طلال جس کا نام محترمہ کو یاد ہے، اور تہانی ہے میری پوتی۔ اللہ رب العالمین ہماری ان بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے، اور انہیں حفظ و امان میں نیک اور صالح اولاد کے طور پر، فرمانبردار کے طور پر انہیں یہ پرورش پائیں، آمین یا رب العالمین۔ جس کمرے میں تصویر چسپاں ہے اس کمرے میں نماز کا کیا حکم ہے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کو کسی نے سوال کیا کہ میرے کمرے میں تصویر لگی ہوئی ہے، اور کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ جس کمرے میں تصویر لگی ہوتی ہے، تصویر کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مختصر طور پر، پھر آپ سے گفتگو کروں گا۔ سماحت الشیخ سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ جس نے یہ کہا کہ نماز باطل ہے ایسی شکل بنی ہوئی جگہوں پر، تو اس نے غلط کہا ہے۔ نماز انشاءاللہ تعالی آپ کی درست ہے، صحیح ہے، لیکن کراہیت ہے آپ کے اس مکان، اس ایسی جگہ پر نماز پڑھنے میں جہاں پر تصاویر چسپاں ہوں، خاص طور پر ان جانداروں کی تصاویر جیسے کہ جانور ہیں یا انسانوں کی تصاویر۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے دوست کی فوٹو لگائی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ تصویروں کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ نماز آپ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ فصلاتک صحیحہ، تو آپ کی نماز محترمہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جاندار چیزوں کی، جیسے آپ نے نام لیے ہیں وہ کارٹونز وغیرہ، میں نے منال سے پوچھا تھا کہ یہ آنٹی نے کیا کہا ہے، تو اس نے مجھے شکل بنا کے بھی دکھائی تھی، یہیں رکھی ہوئی ہے کہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں، یہ درست نہیں ہے جس طرح سے وہ چسپاں کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ تو نیچے نماز پڑھ رہی ہیں نا، چھت پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو تو خشوع و خضوع میں بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کراہیت ہے، آپ کو یہ چاہیے کہ کسی کو 10-15 روپے دے کر اس چھت کو بھی صاف کروا دیں۔ یہ ایسی تصاویر، جانداروں کی تصاویر آفیسز میں یا گھروں میں لگانا جائز نہیں ہے۔ واجب ازالتها، یہ ضروری ہے کہ آپ انہیں ہٹا دیں، انہیں اکھڑوا دیں، انہیں پھڑوا دیں۔ فعليك أن تنصح أخاك أن يزيل هذه الصور المعلقة وأن يبقيها في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں لگی ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جہاں کتا جس گھر میں پلا ہوتا ہے، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ اگر اونچی قبر دیکھو اور تصویر دیکھو تو اسے گرا دینا۔ هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت دی تھی کہ قبر۔ تو شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ تصاویر جو آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہیں چھت پہ، ان تصاویر کو آپ اکھڑوا دیں، صاف کروا دیں۔ ان تصاویر کی وجہ سے آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ فرشتے رحمت کے وہاں داخل نہیں ہوتے جہاں پر تصاویر اور کتے، جن گھروں میں پالتو کتے رہا کرتے ہیں، تو اپنے گھروں کو محروم نہ کریں فرشتوں، ملائکہ جو رحمت کے فرشتے ہیں، اور اپنے گھروں کو پاک کریں۔ ایسی تصاویر لگا سکتے ہیں جس میں پھول پتے ہوں اور سرٹیفکیٹس وغیرہ لگائے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو تصاویر خاص طور پر چسپاں کی جاتی ہے دیواروں پر جانداروں کی، اس کا حکم بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ ابن باز نے فرمایا کہ انہیں ہٹا دیجئے، نماز آپ کی درست ہے لیکن انہیں ہٹانا ہی آپ کے لیے بہتر اور افضل عمل ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔